حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حامدوں و مسلموں و مسلمات، ادھر دیکھو آپ لوگ، حامدوں و مسلموں و مسلمات، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بڑی سعادت مندی کی بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم اللہ کے مقدس بزرگ اور ولی کے سالانہ عرس کی تقریب میں یہاں جمع ہے۔ صاحب مزار پر آج کی رات جو رحمت و انوار کی بارشیں ہو رہی ہیں، اس میں نہانے کے لیے ہم اور آپ جمع ہیں۔ آپ آگے پیچھے کو زیادہ دیکھیں گے تو پھر یہ تقریر، یہ جلسہ میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب آپ کر نہ سکیں گے، نہ سن سکیں گے۔ عجیب لگتا ہے جب مسلمانوں سے کہا جائے کہ اطمینان سے بیٹھو، اور بڑا افسوس ہوتا ہے جب نبی کے غلاموں سے کہا جائے کہ جلسے میں تم بیٹھ جاؤ۔ کیا جن کے لیے جلسہ انہی سے کہا جائے کہ بیٹھو، جن کے لیے پروگرام انہی سے کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ، جن کا پروگرام انہی سے کہا جائے کہ افراتفری نہ کرو، یہ عجیب سی بات ہے۔ میں ہرگز اس طرح کی بات آپ کے سامنے نہ کہوں گا۔ کمیٹی والوں کی ذمہ داری ہے کہ جو گردنیں ادھر خواتین کی طرف اٹھی ہیں، وہ ان گردنوں کو موڑ کر اسٹیج کی طرف کر دیں۔ یہ بزرگ بھی ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا سجا ہوگا۔ ادھر دیکھو، اسٹیج والے تمہارے لیے ہیں، تم اسٹیج والوں کے سامنے بیٹھے ہو۔ سننا آپ حضرات کی ذمہ داری ہے، جب نہیں سنیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بیٹھے ہیں، اجازت وقت آپ اپنا صرف کرو گے، خرچ کرو گے، تھکو گے، چلے جاؤ گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بعض مواقع پر ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ شیطان بیچ میں آ ہی جاتا ہے اور وہ افراتفری کرا دیتا ہے۔ تو اس افراتفری کو آپ کنٹرول کر لیں اور اطمینان سے بیٹھ کے سنیں۔ بہت اچھا ناظر صاحب نے ماشاءاللہ خوبصورت اشعار سنائے، شان عرب صاحب نے بہت اچھا پڑھ کے آپ کو سنایا۔ میری بات بہت عظیم شاعر اور بہت عظیم خطیب اولاد رسول تشریف فرمائے، وہ یہاں تشریف لائے گے، ان کو آپ کو سننا ہے۔ نبی کے غلاموں، اولیاء اللہ کے ماننے والے ہو، ماشاءاللہ کثرت سے میں داڑھی والوں کو دیکھ رہا ہوں، کرتا ٹوپی والے، سفید لباس والے مسلمان نبی کے غلام یہاں بیٹھے ہیں، کچھ کھڑے ہیں، بیٹھ کے سن رہے ہیں، کھڑے ہو کر سن رہے ہیں۔ یہ کچھ نہ کچھ فائدہ دینے کے لیے آئے تو خدا کے لیے۔ بعض لوگ جو افراتفری کر کے سب کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے، وہ نہ کریں اور اللہ کے مقدس ولی کے فیض سے مالا مال ہو کر یہاں سے جائیں۔ بڑی خوشی ہے کہ بستی کے اندر یہ بہت عظیم مزار ہے اور مزار سے متصل بہت عظیم تقریر نور رسالت حضرت اعلیٰ حضرت شاعر ہندوستان راشد رضا مرکزی صاحب علی شریف سننا چاہتے ہیں تو میں شعر پڑھ رہا ہوں
शेर पर देखता हूँ कि कैसी जात आप देंगे और कितना अच्छा आप सुनेंगे। मैं अभी आपके अंदर अफरा तफरी का माहौल देख रहा हूँ, तवज्जो रखे। पानी, हाँ भाई गर्मी का मौसम है, प्यास तो सबको लगी होगी, हाँ मगर सबकी तवज्जो पानी की तरफ रह जाए। सुभान अल्लाह बोलिएगा जरा एक मरतबा, सुभान अल्लाह बोलिए। हाँ सुभान अल्लाह बोले, तवज्जो रखें। माशाअल्लाह राशिद मरकजी साहब तशरीफ ला चुके हैं, सैयद साहब किबला भी तशरीफ ले आएंगे। मुझे अपने उन्वान पर थोड़ी देर गुफ्तगू करने दें, अगर आप तवज्जो रखें तो सुनाऊंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाजिल व मुहद्दिस जलील भी अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो तरतीब जिक्र फरमाई वो शेर एक में सुना है, आप इसको सुने, ईमान ताजा होगा। आला हजरत फरमाते खल्क से औलिया, खल्क से, खल्क का माना है मखलूक, काम मखलूक, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। इस शेर में आला हजरत ने तरतीब जिक्र फरमाई, मखलूक से औलिया अफजल है और औलिया से रसूल अफजल है और सारे रसूलों से हमारा रसूल अफजल है। सुभान अल्लाह बोले न बोले न तो तकरीर करते ही रहूंगा, वो आपकी मर्जी है। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। और एक शायर ने कहा खुदा वालों से ना उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है, खुदा वालों से ना उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। ये गुदड़ी में तो रहते हैं मगर ओहर बुलाते हैं। बड़ी खुशी है, मदरसा चलता है, खानकाह भी हो, खानकाहों से अगर इस्लामी तालीम इस तरह आम होने लगे तो माशाअल्लाह क्या तज़किया क़ल्ब भी होगा, क़ल्ब की सफाई भी होगी और ज़ाहिरी शरीयत का इल्म भी सीखने को मिलेगा। खानकाहों का काम ही ये था कि उनसे तालीम दी जाती थी, तालीम होती थी, इल्म दोस्त भी होते थे और इल्म की तक़सीम भी करते थे, इल्म बांटते भी थे। ये औलिया अल्लाह की खुसूसी पहचान है, ये पहचान है, तालीम देना ये इनका काम है। मैं आगे बताऊंगा तफसील के साथ। वली किसे कहते हैं, आज उसकी तकलीफ में हम रात आए हैं, बड़ी मुबारक ये रात है औलिया अल्लाह के, उसकी तकलीफ माशाअल्लाह। ये दिन तवज्जो इधर, तवज्जो है, पानी की तरफ देखो, आने जाने वालों को देखो। मैं रुक कर फिर आपकी तवज्जो अपनी तरफ कराऊंगा और ये न समझे कि बड़े झड़ाके से बोलूंगा, बहुत तेज बोलूंगा, समझ में आएगा जरूर। सुभान अल्लाह बोलोगे। मैं ये बता रहा हूँ दरूद पाक पढ़ने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टाइम जरा कम है इसलिए जल्दी जल्दी मुझे बताना है। लोगों ने ये समझा कि जिसने अपनी पांचों उंगलियों में अंगूठियां पहन ली ना वो अल्लाह का वली बन गया। आज तक वो ये है, आज का जमाना ये है, मफहूम बिगाड़ डाला, विलायत का मफहूम बिगाड़ा, औलिया अल्लाह के मज़ारे की अज़मत और शान को बिगाड़ डाला, उनके इज्जत और अज़मत को पामाल कर डाला। मज़ारात इस शान के मालिक होते हैं, ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां होती है, ये अल्लाह की कुदरत के जज्बे होते हैं। अल्लाह वालों का क्या मफहूम बनाया तुम लोगों ने, मेरी कौम ने क्या दिया अल्लाह वालों को, जिसने काला पीला नीला चोर को दिया उसको कहा कि अल्लाह का वली है। अगर किसी ने 5 उंगलियों में अंगूठियां डालती उसको कहा कि ये अल्लाह का वली है। अगर किसी ने ये अपना सोचा हाथ में ले लिया उसको कहा कि ये अल्लाह का वली है। किसी के हाथ बुलाकर चिमटा आया उसे कहा ये अल्लाह का वली है। किसी ने अपने गले में मोटी मोटी मालाएं डाल दी उसको कहा कि ये अल्लाह का वली है। लोगों ने मफहूम विलायत कर दिया
دیا کہ ولایت جو ہو گئے، ولایت انگوٹھیوں کی کثرت میں ہے، ولایت یہ ہاتھوں میں پڑے ہوئے، ولایت یہ کالے پیلے نیلے جو ہو گئے، ولایت یہ سونوں میں ہے، ولایت یہ انگوٹھیوں میں ہے، ولایت تسبیح کے دانوں میں ہے، ولایت میں تسبیح کے دانوں میں ملے گی، میں ایمانوں میں ملے گی، ولایت میں انتہوں میں ملے گی، ولایت میں کالے پیلے جو ہو گئے ملے گی، ولایت اگر تلاش کرنا ہے تو یہ خدا کی عبادت میں ملے گی، آقا کی محبت میں ملے گی۔ ان کو ذرا کم کر لیجیے، توجہ ہے، ولایت کہاں ملے گی؟ خدا کی عبادت میں ملے گی، مصطفیٰ کی محبت میں ملے گی۔ یہ مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ خدا کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، توجہ ہے نا، برا تو نہیں لگا میرے بھائی، برا لگا ہے، برا لگتا ہوگا، اے لگے تو لگے، میں کہتا ہوں کہ ولایت خدا کی عبادت میں ملے گی، مصطفیٰ کی محبت میں ملے گی۔ ولایت تلاش کرتے ہو تو پاگلوں کو آج کو دوسرے نے پاگلوں کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ بہت بڑا ولی ہے، جتنا بڑا ولی ہے بہت بڑا اللہ والا ہے، یہ مفہوم تم نے بگاڑ ڈالا۔ اے اولیاء اللہ کے مزاروں کی عزتوں کو پہاڑ کر ڈالا، ان کے فیض کل بھی جاری تھے، آج بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ ان کی عزتوں کو برباد کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ان کی جو عزت ہے، جو عظمت ہے، ان کے جو کام ہے، ان کو باقی رہنے دو، ان کے مقاموں کو پہچانو، یہ خدا کی قدرت کی نشانیاں ہے، ان کا احترام کرنا تمہارا کام ہے۔ کیا بات ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائیو؟ ہاں تھوڑا زیادہ جذباتی ہو گیا میں بھی باتوں میں، ذرا سنیے گا، توجہ رکھیں۔ اولیاء اللہ کیا ہوتے ہیں، کسے بولتے ہیں اللہ کا ولی؟ میں ایک بات ہی آپ کو بتا دوں باریک سی تھوڑی سی، آج اس ہے نا ان کا کیوں کہا جاتا ہے اس تاریخ کو؟ یہ تاریخ جو تاریخ وصال ہے، اس کو اس کی تاریخ کیوں کہا جاتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے تم نے؟ آپ کہتے تھے وہ ہم اس میں آئے ہیں، آج ہم نے کہیں اگر سنا کہ اس ہے تو پھر فوراً ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہاں موت کا پورا آیا ہوگا، وہاں ڈانس پارٹی آئی ہوگی، وہاں میلے لگے ہوں گے، وہاں عورتوں کا ہجوم ہوگا، جہاں دماغ میں کبھی آتا ہے کہ بتاتا اس ہو رہا ہے تو ذہن میں صرف یہ آتا ہے کہ وہاں میلے ہوں گے، وہاں پر مٹھائی کی دکانیں ہوں گی، وہاں پر ڈانس پارٹیاں ہوں گی، وہاں پر مکاریاں ہوگی، وہاں پر میلے لگے ہوں گے، وہاں پر عورتوں کی آوازاری ہوگی۔ صرف یہی مفہوم دماغ میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے، اس کا مفہوم آپ سمجھتے ہیں اس میرے آقا نے کیا ہے۔ میرے آقا اللہ حدیث سے ثابت ہو رہا آپ کو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک بار میدان احد میں جا کے اور اسی تاریخ میں جاتے تھے جس تاریخ میں حضرت امیر حمزہ نے بس شہادت پائی۔ میرے آقا جاتے منبر لگتا، کھڑے ہوتے، آقا تقریر فرماتے اور صحابہ بیٹھ کے سنتے تھے۔ اے زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مفتی دریس وسائل اللہ، علماء اہل سنت اور سید مقدس۔ آقا کہاں کھڑے ہوتے تھے؟ بولو، ایک پتھر پڑا تھا، پتھر کے اوپر مصطفیٰ احد میں کھڑے ہوتے، صحابہ بیٹھتے تھے، صحابہ سنتے تھے۔ میرے آقا قبر کے پاس جاتے، کلام مقدس کی تلاوت کرتے تھے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم العقبیٰ، مزار پہ کھڑے ہوتے، قبر حضرت امیر حمزہ پہ کھڑے ہوتے، شہدائے احد کی قبروں پر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کے پڑھتے تھے سلام علیکم بما صبرتم فنعم العقبیٰ۔ اس کا مفہوم یہاں قرآن کی تلاوت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں نعت خوانی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں نبی کی حدیثیں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں قرآن کی آیات تلاوت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ رب کی رحمت ہے تو وہاں پاس نہیں ہے، سارے کے سارے اس میں نہا کے بھر چلے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
سمجھ میں آ رہا ہے میرے بھائیوں؟ ابھی حدیث سنا تمہیں، اس کو اس کیوں کہا جاتا ہے عربی میں؟ آپ اب ذرا تھوڑا شانت ہوگا اس لیے سمجھ لو گے، عربی میں عروس دلہن کو کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ ذرا بتا دو میرے بھائی مجھے، عروس دلہن کو، کس کو؟ دلہن کو۔ حدیث پاک میں اللہ والا جب دنیا سے جاتا ہے، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، فرشتے اس سے کہتے ہیں، بڑی پیاری بات بولتے ہیں، نم تنومت العروس، ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سو جاؤ۔ بولو یار سبحان اللہ، میں ہلکے سے بول رہا ہوں تو میری طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ نم تنومت العروس، ایسے سو جاؤ جیسے دلہن۔ اب ذرا سنیے گا توجہ سے، یہ نہیں کہا جاتا اللہ والے سے آرام سے سو جا، اطمینان سے سو جا، بے روک ٹوک سو جا، تجھے کوئی نہیں جگائے گا ایسے سو جا، یہ نہیں کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ ایسے سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے، دلہن سو جاتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ حدیث میرے آقا کی ہے، اور آقا کی حدیث چھوٹی حدیث، مفہوم بہت بڑا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، فرشتہ آ کے کہتا ہے قبر میں ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سو جاتی ہے۔ آج دلہن کو بنا کر سوار کر سنگار کرا کے اس کے شوہر کے یہاں بھیج دیا گیا ہے، وہ شوہر کے یہاں جائے۔ بتائے ذرا، شوہر کے یہاں جو دلہن جائے گی اسے آج کسی کے جگانے کا ڈر نہیں ہوگا، کسی کے جگانے کا خوف نہیں ہوگا۔ آج باپ آپ کو نہیں جگائے گا، آج ماں نہیں جگائے گی، آج بھائی نہیں جگائے گا، آج بھابھی آپ نہیں جگائے گی۔ اگر جگائے گا تو اس کا پیارا شوہر ہی اسے جگائے گا، اس کا پیارا شوہر جگائے گا۔ یہی اللہ والے سے کہا جاتا ہے ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سو جاتی ہے۔ آج تمہیں کوئی فرشتہ نہیں جگائے گا، اگر جگائے گا تو خدا ہی جگائے گا۔ ٹائم تھوڑا کم ہے، نعرے ذرا کم لگاؤں بھائی، آج جلدی جلدی سن لیں۔ میں چند باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، جس طرح دلہن کو آج کسی کے جگانے کا ڈر نہیں ہے، ایسے ہی اللہ والے کو بھی کسی کے جگانے کا ڈر نہیں ہوگا، کسی کے جگانے کا ڈر نہیں ہے۔ ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سو جاتی ہے۔ اب ذرا ایک اور مفہوم میں آگے بڑھا رہا ہوں، بتا دوں اجازت ہو تو میرے بھائی میں بزرگوں آپ کو ہے اجازت؟ ہاتھ اٹھا دو یار میرے لیے۔ ہاں میں نہیں اٹھوا رہا ہوں، میں بار بار نہیں اٹھواؤں گا، سن لو ذرا غور سے توجہ دے کر سن لو۔ اے نم تنومت العروس، ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے۔ حضرت خان شریف صاحب ماشاءاللہ صاحب سجادہ ہے، مدرسے کے استاد ہیں، مفتی نور الہدیٰ صاحب ہیں، ادھر مرکزی صاحب ہیں، ادھر قاری صاحب ہمارے قاری عارف صاحب، ادھر ظفر بزمی صاحب، یہ علماء کرام ہیں، ان کے لیے تو اشارہ کافی ہے، میں آپ کو تفصیل سمجھائے دے رہا ہوں۔ نیم تنومت العروس، ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ ارے کیا یہ کیوں کہا مصطفیٰ نے؟ دلہن کو توجہ ہے، دلہن کو اگر شوہر کے یہاں جائے اسے بھیج دیا جائے، شوہر کے یہاں اگر آنکھ بند کر کے پڑھ بھی جائے، بھلا نیند کہاں آتی ہے؟ ذرا غور کیجیے گا میرے آقا کی حدیث کے مفہوم میں، شوہر کہ یہاں چلی گئی، آنکھ بند کر کے پڑی ہے، دل جاگتا ہے، کسی کا انتظار ہے، کوئی آئے گا مجھے جگائے گا، آنکھیں بند ہیں دل جاگ رہا ہے، آنکھیں بند ہیں دل جاگ رہا ہے۔ یہی تو فرمایا میرے آقا نے، اے اللہ والے ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، دلہن کی آنکھیں بند ہیں دل جاگ رہا ہے، ایسے ہی اللہ والے تیری آنکھ بند ہو گئی مگر دل تیرا کیا بات ہے، کئی میرے پیچھے والے آنکھ بند ہو گئی دل جاگ رہا ہے۔ تیرا میں آئے گے اس سے کچھ لینے کے لیے، تیری بارگاہ میں آئے گے اس سے کچھ مانگنے کے لیے، تیری بارگاہ میں آئے گے تیری بارگاہ سے اللہ کا فیض لینے کے لیے، آنکھ تیری بند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ،
मगर दिल बोलो दिल जाग रहा है, ये उसकी रात है। ये इसलिए इस हदीस पाक से मफहूम लेकर ऐसे कहा गया, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सो जाती है। अब इसमें लफ्ज़ अरूस था, इसी अरूस से लेकर ये उसकी रात कहलाई, ये उसकी तारीख कहलाई। अब ये उसकी तारीख है, आप यहाँ पर बैठे हो, अल्लाह वाला समझ लो कि अल्लाह वाला किसे कहते हैं। पहले तो ये हदीस पाक सुनिएगा, तवज्जो है ना मेरी तरफ, सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह वाला रुब्बा रजुल अशास अकबर वजह लौ अक़सम वल्लाहि लअबररा। हदीस पाक है, कितने ऐसे देखे होंगे, कितने ऐसे देखे होंगे, कितने देखे होंगे, जरा तवज्जो रखें, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। कितने ऐसे देखे होंगे, बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा बड़ा गंदा है, चेहरे पर धूल है, धूल लगी है, कपड़े फटे पुराने हैं, मगर रब की बारगाह में उनकी मकबूलियत का आलम ये है, अगर अल्लाह से हाथ उठा के कुछ मांग ले, अल्लाह उनकी बात को टालता नहीं, पूरा फरमा देता है। बोलो 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 सुभान अल्लाह बोलो। नजर पता नहीं उधर क्यों जा रही है आपकी, यानी उधर कुछ ताजमहल थोड़ी घूम रहा है कि जो कभी देखा ना हो। इधर देख लो, हम आपके सामने बोल रहे हैं, ये कमर वाले हैं, नौजवान है जो बोल रहे हैं, जरा तवज्जो रखें, इधर देख लीजिएगा। माशाअल्लाह उलमाए किराम और यहाँ के दानिशवरान स्टेज पर तशरीफ लाए, रोना में इजाफा हो रहा है। आप आते रहेंगे, सुनते रहिए जरा जो मैं बता रहा हूँ आपको। कितने ऐसे हैं तो उनकी ज़बान की बात को परवरदिगार आलम का बोलू जरा टालता नहीं है। क्यों नहीं टालता उनकी बात को, क्यों उनकी ज़बान पूरी होती है। जरा इधर तवज्जो रखें, क्यों बात पूरी होती है, अल्लाह वालों की बातें टाली क्यों नहीं जाती, किस लिए नहीं टाली जाती। अल्लाह वालों ने अपनी ज़बानों को पाक कर दिया। क्या कर लिया बोलो, पाक कर लिया। और तुम बताना मेरे भाई, हमारी ज़बान कितनी पाक है, किस कदर पाक है। सुबह गाली, दोपहर गाली, शाम में गाली, अपने बच्चों को गाली, अपने भाइयों को गाली, अपने पड़ोसियों को गाली, अपने दोस्तों को गाली। बगैर गाली के तुम बात ही नहीं करते, चुगलियां तुम करते हो, ग़ीबतें तुम करते हो। तुम्हारी ज़बानें हमारी ज़बानें ये कंधी इस कदर हो गई कि हमारी ज़बानें खुलती हैं, बात पूरी नहीं होती। हम दुआएं करते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अल्लाह वालों की दुआएं इसलिए कबूल होती है, इसलिए कबूल होती है कि इन्होंने सुबह अल्लाह का ज़िक्र किया, शाम में अल्लाह का ज़िक्र किया, रात में अल्लाह का ज़िक्र किया, ज़बानों को इस कदर पाक किया कि जैसे हिमालय लगने आया। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे ही मांगा वैसे ही। अच्छा चलो, ऐसे तुम्हें ऐसे मजा नहीं आएगा। एक रिवायत से साबित कर दो, रिवायत बता दूं, अपने करीब है रामपुर है, रामपुर के बराबर में पीपली का एक वन है, उस वन में एक मजार है अल्लाह वाले का। मैंने इसको इस पर तहकीक की है, मुफ्ती यूनुस साहब वगैरह रामपुर के जो उलमा इमाम है उनसे मैंने तहकीक भी की। उन्होंने मुझसे बताया, हजरत ये बात बिल्कुल सही है, जब कभी अटकती है तो किससे आप मानते, कहा आप मानते, बोलोगे नहीं आज सुस्त, यानी तुम अल्लाह दियापुर वाले हो ना, अल्लाह दादपुर, अल्लाह दादपुर, यानी इसे आमतौर पर बोलते हैं अहलादपुर। क्या है, हाँ अहलादपुर। तो अहलादपुर वाले ही है ना, एक भाई की गर्दन मिली है बस बीच में, काफी ठोक वाले, बाकी कोई नहीं है। खत्म करना तकरीर है। नारे तकबीर। अशरफ सैयद जामे अशरफ माशाअल्लाह मुकम्मल शान खिताब, शान सियादत व शान क़यादत के साथ स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। खूबसूरत चेहरा, हसीन आंखें और नर्म लबो लहजा, उम्दा अंदाज, प्यारा खिताब। आप हजरात को सुनना है, आप कुछ देर हजरत का दीदार करें, शाहिद साहब को आपको सुनना है। और मैं अपनी बात मुकम्मल करने की इजाजत चाहूंगा।
اگر اجازت ہو جائے تو آگے بڑھوں گا، ورنہ پھر یہیں پر ختم کر دوں گا. جتنا ان کی قسمت میں تھا مجھ سے سن لیا، اور جتنا مجھے سنانا قسمت میں تھا وہ میں نے سنا دیا. آنکھوں کا نور ہے، دلوں کا سرور ہے، دلوں کا چین ہے. اس لیے دیدار بھی ماشاءاللہ ہمارے یہاں پہ وہ ٹھنڈک بخشے گا. تشریف فرما ہے، دیدار کرے. جو میں بتا رہا تھا آپ کو، اللہ والوں کی زبان پاک ہے. کیا ہے بولو؟ زبان پاک ہے. اور کیسے پاک کی؟ اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ رحمان کے بندوں کی خصوصی صفت ہے. ان کی راتیں گزرتی ہے عبادت کرتے ہوئے، دن گزرتے ہیں عبادت کرتے ہوئے، پوری راتیں گزرتی ہے قیام کرتے ہوئے، راتیں گزرتی ہے سجدہ کرتے ہوئے. یہ قرآن کہتا ہے، یہ اولیاء اللہ کی خصوصی پہچان ہے. یہ عبادت کرتے ہیں، عبادت کرتے 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 اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. زبانوں کو پروردگار عالم نے اس قدر پاک فرما دیا. اب دیکھ لو، پہلے وہ دیکھ لو کیا ہے، کبھی دیکھا تھوڑی ہوگا. ارے آج ہی آیا ہے یہ میرا، یہی چلتا کوئی نئی چیز آ جائے تو اسی پہ نظر جاتی ہے. میں بول رہا ہوں ادھر دیکھو، اس کو بعد میں دیکھ لینا، یہ چلتا رہے گا. اولیاء اللہ کی زبان پاک ہے. تم بھی تو اولیاء اللہ کے غلام ہو، نہیں ہو؟ ایمان والے ہو، نبی کے غلام ہو، اسلام کے شہزادے ہو، امام حسن اور امام حسین سے محبت رکھنے والے ہو. ذرا اپنی زندگی کا محاسبہ کر لو، اپنے گریباں میں چھانٹ کے دیکھ لو. کبھی کوشش کی ہمارا دل پاک ہو جائے، کبھی کوشش کی زبانیں پاک ہو جائے، کبھی ارادہ کیا، کبھی رات کی تنہائی میں مسل لگے کے بیٹھے ہو اپنے رب کی بارگاہ میں، تم نے ہاتھ اٹھائے ہیں گرگرا گرگرا کے، کبھی رات کی تنہائی میں لوگوں کو تم نے دعائیں کی ہے. ہم بچہ بھی جب تک روتا نہیں اس کی ماں اس کو دودھ دیتی رہی. بچہ روتا ہے تب اس کی ماں اس کو غذا دیتی ہے، اس کو دوا دیتی ہے. تم نے رونا چھوڑ دیا رات کی تنہائی میں، اپنے رب کو مارنا چھوڑ دیا رات کی تنہائی میں، ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیے، دعا کرنا چھوڑ دیے. رب نے تمہاری سنا. بے شک رو گئے. رب کیسے دے گا؟ صرف دوسرے کر کے دے دیں، امام صاحب سب کچھ کر کے دے دیں. حضرات اللہ والا میں بتا رہا تھا رامپور کے قریب آگے پیکلی کا، وہاں پر ایک مزار ہے، مقدس ولی ہے. زبانیں کتنی پاک. لوگ آئے بولے حضور بارش نہیں ہو رہی، کیا ذرا بارش کی دعا تو کرو. کیا کہتے بولو؟ بھول رہے ہو تم تو، اب سبحان اللہ نہیں بول رہے ہو. حضور ذرا بارش کی دعا کر دیں. ہم نے دعا کر کے دیکھ لی ہے، نماز استسقا پڑھ کے دیکھ لیا ہے، ہم نے ہاتھ اٹھا کے دیکھ لی ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی. آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، بڑی امید لے کے آئے، ذرا ہماری دعا کو تو ہماری التجا کو سن لے. رب کی بارگاہ سے بارش کی دعا کر دے. اللہ والا بولا تو بڑا اچھا بولا، اتنا اچھا بولا. میں نے پہلے بتایا رامپور کے علماء سے، اس کی میں نے تصدیق کر لیا، انہوں نے بتایا ٹھیک ہے. اللہ والے نے بولا، اللہ والا بولا، اتنا اچھا بولا، اتنا اچھا بولا. آج کل میری اللہ سے چلے نہیں بولیں گے، سبحان اللہ تو بولیں گے. ہم تم چلا لیں گے اللہ سے، تم چلا لیں گے. ایرا نتی خیرا چلا لے گا، کوئی چلا لے گا. کیسے چلا لے گا؟ اللہ کو خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں، جو مجھ سے جنگ کرے گا کیا وہ میرے سامنے کھڑا رہ سکتا ہے؟ جو میرے مجھ سے لڑائی کرنا چاہتا ہے کیا وہ میرے سامنے ٹھہر سکتا ہے؟ جو میرا مقابلہ کرے گا، میرے بندوں کی توہین کر کے مجھ سے اگر کوئی جنگ کرے، میرے سامنے ٹھہر نہیں سکتا اور رک نہیں سکتا، تو اپنے بندوں کی توہین کیوں کرتا ہے؟ نہ کرے. اس لیے اللہ والے سے تو اللہ سے وہی چلائے گا جو اللہ کا ہو رہا ہو. بے شک کیا بات. کس کا بولو؟ اللہ کا. باپ بھی اپنے بیٹے کے نخروں کو سنتا ہے؟ نہیں سنتا، ماں سنتی ہے. اللہ والا چل رہی ہے میری،
میری اللہ سے چل رہی. لوگ بولے حضور کیا چل رہی, کیسے چل رہی؟ کہا ابھی دکھاتا ہوں. میری چل رہی ہے اللہ سے چل رہی. اللہ سے وہی چلائے گا جو اللہ کا ہو گیا, جس کی رات اللہ کی ہو گئی, جس کا دین اللہ کا ہو گیا, جس کی سوال اللہ کی ہو گئی, جس کا علم اللہ کا ہو گیا. بولے ابھی دکھاتا ہوں. اندر گئے, کپڑا لیا, کپڑے کو بھگویا, بھگونے کے بعد نچوڑا, اور نچوڑ کر باہر چلچلاتی دھوپ میں دوپہر کے وقت میں ڈال کلا کے ڈال دیا, اور ڈال کر بولے پروردگار عالم اسے ذرا سکھا دو گے, دھوپ ہے مگر اللہ والا بولنا سکھا دے, چلچلاتی دھوپ ہے پھر بھی بول رہا ہے سکھا دے, سورج کی شعاعیں پڑ رہی ہے پھر بھی بولتا ہے سکھا دے, اللہ والا بولنا سکھا دے, اتنا کہا سکھا دے. سنو ذرا, سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنو, اللہ والے نے کہا اللہ والے سکھا, اللہ سکھا دے, اللہ سکھا دے. اتنا کہا کالے کالے بادل آئے, سماجم برسات شروع ہو گئی. برسات ہاں برسات ہو گئی. کہا تو یہ تھا کہ سکھا دے, مگر باقی شروع ہو گئی. کیوں کیوں؟ یہ تو ناز و نیاز ہے, دکھانا بھی تو تھا. لوگوں نے آ کے کہا تھا بارش کی دعا کر دو, بارش کی دعا کر دو. اللہ والے نے کہا تھا آج کل میری چل رہی, لوگوں کو دکھانا تھا چل رہی ہے, مگر دل سے کیا مانگ رہا ہے؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اللہ والا دل سے کیا مانگ رہا ہے؟ جب بارش شروع ہو گئی, بارش شروع ہو گئی, ذرا توجہ رکھیے گا, بارش شروع ہو گئی. جب بارش ہونا شروع ہوئی, لوگ جو آئے تھے ان سے بولا اللہ والا دیکھا کیا اللہ میری سنتا ہی کہا, میں نے کہا تھا سکھا دے, میری سنتا کہا ہے, میری بات مانتا کہا ہے, جو میں کہتا ہوں اس کو الٹا کر رہا ہے. دیکھے میں نے کہا تھا نہیں سکھا دے, اس نے اور بھی کیا کر دیا, بارش کرا دی, بارش کر دی, بارش ہو گئی. ارے لوگ سوکھے آئے تھے بھیگتے جاتے تھے, سوکھے میں آئے تھے اب کیچڑ میں جاتے تھے, بھیگتے جاتے تھے, مگر کہتے جاتے تھے اللہ والے تیرے مانگنے کا نازمی بڑا نرالا ہے. کیا بات ہے, تیرے مانگنے کا نازمی بڑا نرالا ہے. چھگڑا دکھا بھی دیا, بارش کو منگا بھی خدا والوں سے نہ بنتے, اتنی نامی میرا بھی ہے, یہ کبری میں تو رکھتے ہیں مگر کوہر بتاتے ہیں, مگر کوہر میں آتے ہیں. نہیں سنا غوث اعظم کی پھوپھی نے بھی تو ایسا کیا تھا, نہیں آئے تھے, اللہ نے بارش کر دی, فوراً بارش ہو گئی. ان سے کہا تھا بارش مانگنے آئے ہیں, بارش کرانے آئے ہیں, پروردگار عالم بارش کر دو. غوث اعظم کی پھوپھی نام عائشہ, ان کے پاس بھی لوگ آئے تھے, اور آ کے پردے کی رات سے کہا تھا سیدہ ہو, مصطفیٰ کی بیٹی ہو, بڑے خاندان کی ہو, تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہم نے استسقا نماز استسقا پڑھی ہے, ہم نے دعائیں کر کے دیکھ لی ہے, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, بارش ہوتی نہیں ہے, زمین میں قحط پڑ گیا, ہریالی ختم ہو گئی, ہمیں دانا ملنا بند ہو گیا, جانوروں کو چارہ نہیں ملتا, ذرا دعا تو کرو بارش ہو جائے. حضرت عائشہ نے کچھ نہ کیا, میں الفاظ میں بتا رہا ہوں, فقامت الى رحمت بیتہا. سبحان اللہ, میرے جانے کے بعد ہو گئے. فقامت الى رحمت بیتہا, حضرت عائشہ اپنے گھر کے آنگن میں کھڑی ہوئی. فَقَنَسَتِ الْأَرْضَ, اور زمین جو آنگن تھا اس میں جھاڑو لگا دیا. بولو بولو, گھر کے آنگن میں کھڑی ہوئی. فَقَنَسَتِ الْأَرْضَ, آنگن میں جھاڑو لگا دی, اور جھاڑو لگا کر ہاتھ اٹھے اور دعا کے لفظ سنو, اللہم انی کنست ہاتھی فرشھا عنا. دعا کرتی ہے پروردگار عالم گھر کے آنگن کو جھاڑ دینا یہ میرا کام تھا, اور جھاڑو کر دینا میرا. ایشا بھوکا بات بھوکا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے لگ رہا ہے کھٹ رہے ہو, سبحان اللہ بول رہی ہے. فوراً زبان سے نکلا, رب نے دعا قبول فرمائی. کیوں ہوئی دعا قبول, کیوں ہوئی, رب کیوں ان کی دعائیں قبول کرتا ہے؟ یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, رب ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے, یہ مانتے ہیں, رب انہیں عطا فرما دیتا ہے.
توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ رکھو، ان کی دعا اس لیے قبول ہوئی ہے کہ یہ رب کے ہو گئے، زبانیں پاک ہو گئی۔ میرے بھائی تم بھی اپنے رب کے ہو جاؤ، مسجدیں بھر لو، اللہ والوں کے چاہنے والوں، اس میں آنے والوں، اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ سے فیضان لوٹ کرنے کے جانے والوں، اللہ کے بندوں، ہم توجہ ہے توجہ؟ ہاں چلو پہلے موبائل دیکھ لیں، ہاں نظر کے اندر ادھر جاتی ہے، نبی کے غلام ہونا، اس لیے انتما مسجد کون بھرے گا؟ اللہ والوں کی خصوصی پہچان یہ ہے۔ اب حدیث قدسی ہے، یہاں میں حدیث بتا دوں، بات ختم کر دوں۔ حقت محبتی للمتحابین فیہ وللمتجالسین فیہ وللمتزاورین فیہ الذین یأمرون مساجدی بذکری ویعلمون الناس بالخیر ويعلمون الناس بالخير ويدعونهم الى طاعتي اولئك اوليائي۔ توجہ رکھے، اللہ والوں کی صفات سنیں۔ اللہ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ہماری محبت تو ایک دوسرے سے جیب کے لیے ہے، مان کے لیے ہے، اللہ کے لیے محبت۔ اللہ فرماتے ہیں میری محبت نور کے لیے ثابت ہے، ولی متصابین فیہ، اور جن کی زیارتیں میرے لیے ہوتی ہیں، اللہ فرماتا ہے میری محبت ان کے لیے بھی ہے۔ مطلب میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں کہ جو اللہ والوں کی زیارت کرے، سادات کی زیارت کرے، علماء کی زیارت کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ولی متجالسین فیہ، جن کی مجلسیں میرے لیے ہوتی ہیں، جن مجلسیں میرے لیے ہوتی ہیں، میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں، اور جن کی مجلسیں میرے لیے ہو، اللہ فرماتا ہے الذین یعمرون مساجدی بذکری، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میری مسجدوں کو میرے ذکر سے آباد رکھتے ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہیں، رب کا نام لیتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، مسجدیں آباد رہتی ہیں۔ اولیاء اللہ کی خصوصی صفت ہے الذین یأمرون مساجدی بذکری، اور دوسری صفت ویعلمون الناس بالخیر، لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ پانی شام مدرسہ چلا کے بھلائی کی تعلیم دے رہے، بھلائی کی تعلیم دے رہے، ویعلمون الناس بالخیر، اللہ فرماتا ویدعونہم الی طاعتی، اور میرے بندوں کو میری عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ بولو، میں نہیں نماز کا معاملہ ہے نا، ویدعونہم الی طاعتی، میری عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جن کی محبت ہے میرے لیے، زیارت ہے میرے لیے، مجلس ہے میرے لیے، میری مسجدوں کو ذکر سے آباد رکھتے ہیں اور لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں، میری عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ سنو، انہوں نے سمجھا کہ پاگل ہے، ولی ہے، انگوٹھیاں پہنی پانچوں انگلیوں میں ولی ہے، نہیں، اللہ فرماتا ہے یہ کام کرنے والے اولئک اولیائی، یہ میرے ولی ہے۔ بھلائی کی تعلیم دینے والے میرے ولی ہیں، جن کی مجلسیں میرے لیے وہ میرے ولی ہیں، جن کی زیارتیں میرے لیے وہ میرے ولی ہیں، جو میری عبادت کی طرف بلاتے ہیں وہ میرے ولی ہیں۔ اولئک اولیائی، یہ میرے ولی ہیں۔ اظلھم فی ظل عرشی، اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں۔ بول دے رہا سبحان اللہ جلالہ، کیا اظلھم فی ظل عرشی، میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ وَقُولُهُ مِنْ عَذَابِي، اللہ فرماتا ہے میں ان کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھوں گا۔ وَأُسْكِنُهُ فِي جَوَارِي، اللہ فرماتا ہے ان ولیوں کو جو میرا کام کرتے ہیں، اس کی روح فی جواری، اپنے پڑوس میں جگہ عطا فرماؤں گا، اپنے پڑوس میں جگہ عطا فرماؤں گا،
اور سنو یہ جملہ سنو گے حدیث قدسی کا تو ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے, عذاب سے دور رہیں گے, جب اپنا پڑوس عطا فرمائے گا. اور اللہ فرماتا ہے وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اللہ نے فرمایا کہ میں عام لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دوں گا. 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دوں گا. یہ ہے میرے بھائی, انہوں نے باتوں کو میرے لیے گزارا. یہ خدا کے ہو گئے, خدا ان کا ہو گیا, تم بھی خدا کے بن جاؤ. خدا کی ساری خدائی تمہاری ہو جائے گی, رحمتیں تمہاری ہو جائے گی. نمازیں پڑھو. اور ان بے حیائیوں کو چھوڑ دو جو بے حیائی ہم نے شادیوں میں کرنا شروع کرتی ہے. حضرات بڑی بے حیائی ماحول اگر دیکھو گے بڑا دماغ خراب ہوگا. پہلے عورتوں کے سروں پر دوپٹے تھے, گلوں میں دوپٹے تھے. اب تو شادیوں میں دیکھ رہا ہوں کہ دوپٹہ گلے تک سے غائب ہو گیا, بال بکھرے پڑے ہیں. یہ ہماری ہی بہن ہے, یہ ہماری ہی بیٹیاں ہیں. اور تو بیٹی ہے, اس لیے میں بتا دوں قرآن مانا کہاں انہوں نے, یا تم نے کہاں مانا؟ قرآن پہ عمل کہاں کیا تم نے؟ قرآن کہتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن. اے حبیب اپنی بیویوں سے کہہ دو, قل بازواجک وبناتک, اپنی بیٹیوں سے کہہ دو, ونساء المؤمنین, اور ایمان والوں کی اور کیا سے کہہ دو, کن سے کہہ دو؟ اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب سے, ایمان والوں کی عورتوں سے. یہ عورتیں ایمان والوں کی ہونا, ہمیں ان سے کیا لینا دینا؟ جن کا مذہبی رنگا بن ہو, جن کا مذہبی ناچ بنا ہو, ہمیں ان سے کیا لینا دینا؟ ہمیں تو ایمان والوں میں عورتوں سے لینا دینا. شادیوں میں کبھی جاتے ہیں تو ایک بھی برقع نظر نہیں آتا, ایسا لگتا ہے کہ یہ شادی مسلمانوں کی نہیں کسی اور کی ہو رہی ہے. اس لیے کہ فاطمہ کی کنیزیں شادی میں ہو اور پھر اس طرح پان بکھرے ہوئی ہے. بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ پلیٹ ہاتھ میں لے کے تمہیں شادی ہار میں گھوم پھر کے کھانا کھاتی ہے. نہیں, ایمان والوں کی عورتوں سے کہا گیا. رب نے کہا پہلے اے حبیب فرما دو ایمان والوں کی عورتوں سے یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ اپنے جسموں پر سلی ہوئی چادر کو اوڑھے رکھے. کس کو سلی ہوئی؟ اور سلی ہوئی چادر کیا ہے؟ یا برقع, جلباب عربی میں سلی ہوئی چادر کو بولتے. سلی ہوئی چادر کو اوڑھے رکھے اور اس طرح اوڑھے کہ جسم کی ساخت نظر نہ آئے, جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے, اس کا اتار چڑھاؤ نظر نہ آئے. اس طرح اوڑھے رکھے. یہ قرآن ہے, یہ قانون ہے, یہ قاعدہ ہے, یہ تمہاری زندگی میں اصول ہے, اور یہ ہمارے ماحول کو پاکیزہ بنانے کا یہ بہترین اصول ہے کہ اگر ان کے جسم پر یہ چادر آ گئی ماحول نفیس ہو جائے گا, معاشرہ پاکیزہ ہو جائے گا. آقا نے فرمایا ایمان براتی استعداد ومدت ولا قوم یزید بها ثانیہ. اندازہ لگاؤ, بس یہ حدیث بات بڑھتی رہے گی. اگر کوئی اور جسم پر عطر لگائے اور عطر لگا کے لوگوں کے درمیان سے گزرے, یجد ریحھا, جو اس کی خوشبو کو محسوس کرے, لوگوں کے پاس سے گزرے, اس کی خوشبو مردوں تک آ جائے. آقا فرماتے زانیہ, ایسی عورت زانیہ ہے. اتنا کرنا حکم ہے. ایک صحابیہ کا جوان بیٹا شہید ہو گیا تھا, چہرے پہ نقاب پڑی تھی. صحابہ کے درمیان سے ہو کے جب گزری تو صحابہ نے کہا ان کا جوان بیٹا شہید ہو گیا, انہیں برقعے کی پڑی ہے, انہیں پردے کی پڑی ہے. تو کیا جواب دیا تھا اس خاتون نے؟ سنو, یہ مائیں بہنیں بھی سنیں. اس عورت نے کہا تھا, صحابیہ نے کہا تھا, میرا بیٹا ہی تو مرا, میرا بیٹا ہی تو شہید ہوا ہے, میری حیا تو نہیں مری, میری حیا تو باقی ہے. مطلب یہ کہ اگر چہرے سے نقاب لٹ گیا, دوپٹہ گلے میں آ گیا, سمجھ لو حیا مر گئی ہے, حیا مر گئی ہے. سمجھ لو کہ اس کی آنکھوں کا پانی مر گیا ہے. سمجھ لو کہ اس کی شرمائے کی وہ ختم ہو گئی ہے. اللہ تم ذمہ دار ہو, میں کہتا ہوں تم ذمہ دار ہو. ہر بہن کا بھائی ذمہ دار ہے, ہر بیوی کا شوہر ذمہ دار ہے, ہر بیٹی کا باپ ذمہ دار ہے. اپنی بہن سے بولے, بھائی بولے, بیوی سے شوہر بولے, بیٹی سے باپ کہو, تمہیں
تیز ہو نظام ہو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته تم نے کہا ذمہ دار ہو اور بڑا کل قیامت کے دن تم سے سوال کر لیا جائے گا کچھ نہیں جائے گا ہاں بہن کی بھائی ذمہ داری لے لے بیوی کی شوہر ذمہ داری لے لے بیٹی کی باپ ذمہ داری لے لے یہ ذمہ داری لے لے انشاءاللہ معاشرہ صحیح ہوگا اسلام کی نفاست انشاءاللہ معاشرے میں پھیلے گی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے سب سے اولا والا جلدی بول دو سب سے اولا والا حدیث ہے خطرہ ہے سب سے بڑا ہوگا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا بھیڑا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا جن کے قلبوں پر ہوگا آئے حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی اور ہم سبوں کو ایسا مستقیم سے کہے بے قصوں کا سہارا حضرت میں پیارے میں ہم پیدائش مولا کی ہوں مثل خالص مسجد کے کل ہے کیا ہو جائیں گے اور خاک ہوگا ہم چل کر مگر ہم دو رضا دم جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا تو السلام علیکم